کہتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ، علم حدیث حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھا گیا حضرت ہمارے معاشرے میں جو بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کو وہ اسٹیٹس اور مقام نہیں ملا جیسے کہ ڈاکٹر کو ملا ہے یا انجینئر کو ملا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں اس بارے میں؟ تو قبلہ میں اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ معاشرے کا مقام دینا اور اس شخص کا اپنا حقیقی مقام ہونا، معاشرے کا مقام دینا اور وہ جو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اس کا اپنا مقام ہونا، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ان دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے، فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ معاشرہ کسی ایسی چیز کو مقام دے رہا ہے کہ جس کی حیثیت اور جس کی حقیقت ہے ہی نہیں. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اہمیت دے رہا ہے، سوسائٹی اس کو مقام دے رہی ہے، جبکہ حقیقتاً اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے. مثال لے لیتے، آج معاشرہ ہماری سوسائٹی ایک ناچنے والی کو، ایک گانے والی کو مقام دیتی، اس کو سر پر بٹھاتی، ایک طوائف کو عزت دے رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں سمبل بن گیا اسٹیٹس کا. ہمارا معاشرہ آج ایک چور کو، ایک کرپٹ کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، لیڈر بنا لیتا ہے، اپنا دین ایمان سب اس کے تحت کر دیتا ہے کہ جیسا یہ کہے گا اس کے حکم پر چلنا. کیا چوری، ڈکیتی، برائی، کیا یہ بری بات نہیں؟ لیکن آپ کا معاشرہ غلط سمجھ جا رہا ہے. تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ معاشرے کے چند لوگوں کا غلط سمت میں جانا، معاشرے کا کسی کو غلط اہمیت دینا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا اپنا کوئی مقام یا اہمیت نہیں ہوگا. اگر معاشرہ مقام نہیں دے رہا بالفرض، آپ جیسے کہتے ہیں مدرسے کے طلباء کو، دینی طلباء کو، ایک قرآن حدیث پڑھنے والے کو، تو اس کا یہ مقصد قطعاً نہ نکالا جائے کہ اس علم دین پڑھنے والے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے نا معاشرے کا. آئیے اس ذات سے پوچھتے ہیں جو در حقیقت پیمانے متعین کرتا ہے، جو پیمانے بناتا ہے. وہ ذات بے نیاز وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اس نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے. بخاری شریف کی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، کتاب العلم، یعنی علم کا چیپٹر ہے، نالج کا چیپٹر ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث امام بخاری نے کوٹ کی. کیا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے. سرکار فرما رہے ہیں کائنات کے والی، بخاری شریف کے اندر، کہ جس کے ساتھ وہ ذات بے نیاز ارادہ کر لیتا ہے بھلائی کا، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا علم سمجھ عطا کر دیا کرتا ہے. اب میں یہ ایک نقطہ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں کہ عربی لینگویج اور گرامر کے اعتبار سے، گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے، یہاں یہ نہیں فرمایا سرکار نے کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنا چاہے یا جس بندے کی طلب ہو، تمنا ہو کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے، یا جس اسٹوڈنٹ کی خواہش ہو کہ وہ علم دین کو حاصل کرے، جائے پڑھے، نہ جملہ کیا استعمال کیا؟ من یرد اللہ، یعنی جو سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، جو چاہنے والا ہے، وہ بندہ نہیں بلکہ بندے کا خالق ہے. کہا من یرد اللہ، یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں کہ جس نے دل چاہا وہ حاصل کر لے گا. نا رسول کریم بڑے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کر گئے. یہ ایک چھوٹا سا جملہ بول کے گرامیٹیکل، کہ من یرد اللہ، جس کا ارادہ اللہ کرے، جس کو رب چاہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کر جاؤں، یہ میرا بن جائے، یہ میرا محبوب ہو جائے، یعنی رب کی چاہت ہے، بندے کی چاہت نہیں ہے. اب یہ کوئی نہ سوچے کہ جس کا دل چاہ جائے گا وہ علم دین پڑھ لے گا. نہ 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 نہ، یہ عام بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں کہ ہر شخص کو قرآن و حدیث کی ڈیپتھ حاصل ہو جائے گی اور ڈیپ میں چلا جائے گا. ہر شخص قرآن و حدیث کا علم اور مطالعہ حاصل کر لے گا. نا سرکار نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن و حدیث کا علم وہی حاصل کرتا ہے کہ جب اللہ کی رضا ہو جایا کرتی ہے، جس پر اللہ کی نظر ہو جاتی ہے، جس کو رب منتخب فرما لیتا ہے. تو یہ کم مقام ہے، یہ پیمانہ تو یہ ہوا نا، معاشرہ نہ دے اس کی کیا، اصل پیمانہ تو یہ کہ اللہ اس کو منتخب کرتا ہے قرآن و حدیث پڑھنے والے کو. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور